الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک انسان جب صدق پر قائم رہتا ہے، اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، تو اس کو سچا آدمی کہا جاتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دل میں کوئی دوسری بات رکھے، زبان سے کوئی دوسری بات کرے، تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاق اگر عقیدے میں ہے تو انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو لوگ ہیں وہ جہنم میں سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ نفاق ایسی چیز ہے جو ظاہری چیز نہیں ہے، کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ دل کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے منافقین تھے پہلی صف میں، اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے عمل سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ وہ منافق ہیں۔ اور اس سے بھی تعجب خیز بات ہے کہ آج ہم جب نفاق کی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم نفاق سے بہت دور ہیں، حالانکہ عمر جیسا صحابی، عمر جیسے جلیل القدر صحابی، حذیفہ ابن الیمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، ان سے جب تک پوچھ نہ لیا کہ ذرا یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں تو نہیں شمار کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے، تب ان کو اطمینان ہوا، کیونکہ حذیفہ کو رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو بات ہے، جو حدیث ہے، اس میں منافقین کی نشانی بتلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو بیہودہ گوئی کرتا ہے۔ آپ سوچئے یہ سب علامتیں نفاق کی ہیں، لیکن یہ وہ علامتیں نہیں ہیں جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں، ہم کو اپنا امتحان دینے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان نشانیوں کو سامنے رکھیں، مسلمان کو دیکھیں، کسی مسلم بھائی کو، وہ اچھا یہ جھوٹ بولتا ہے، اچھا یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اچھا یہ منافق ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کو اپنے عاقبت کی فکر ہونی چاہیے۔ شریعت میں جہاں نفاق اور اسی طرح دوسری جو بری باتیں بیان کی گئی ہیں، نواقض اسلام ہیں کہ اسلام جس سے جو وہ کرنے کے بعد اسلام سے ایک آدمی خارج ہو جاتا ہے، یہ چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ انسان اپنے لیے غور کرے اس میں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ دوسروں پر حکم لگانے کے لیے شریعت نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں بتلائی ہیں۔ اسی طرح یہ باتیں یہ بھی اس میں کہ وعدہ خلافی کی جہاں تک بات ہے تو وعدہ خلافی میں 2 چیزیں بہت عام ہیں۔ ایک چیز یہ، کسی چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ وقت کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سامنے والے سے آپ نے کچھ دینے کے لیے کہا اور کہا فلاں وقت دوں گا، تو اس چیز میں دو چیزوں کا وعدہ ہوا۔ ایک چیز کی ایک یہ کہ آپ وہ چیز دیں گے اس کو، اور دوسری یہ کہ وقت پر دیں گے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی چیز میں آپ فیل ہوئے تو آپ گویا کی وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح امانت کی بات ہوئی۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بات چیت ہو، چاہے راز کی بات ہو، چاہے آپ کے پاس کسی نے کوئی سامان رکھا ہو، ان ساری چیزوں میں آپ کو خیانت نہیں کرنی ہے۔ راز کی بات اگر آپ نے بتا دی تو خیانت ہے،
اسی طرح کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے تصرف کیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ جھوٹ بات بولنے کی بات یہ ہے کہ آپ جیسی بات ہو، آپ اپنے دل میں جیسا جذبہ اس کے سلسلے میں رکھتے ہیں وہ چیز نہ ظاہر کریں، اس کے برعکس ظاہر کریں۔ کوئی آدمی برا ہے آپ کے دل میں، سامنے کہیں کہ آپ بہت اچھا آدمی، آپ کی جھوٹی بات ہو گئی۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے کے وقت بیہودہ گوئی کا مطلب یہ ہے، کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو گالیاں دینے شروع کی، اور اگر یہ نہ کیا آپ نے تو آپ نے اس کے اندر جتنی بھی اچھائیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ یعنی سامنے والا جو آپ کے سامنے ہے، آپ سے لڑائی ہو گئی، آپ اس پر نالا اور غصہ ہیں، آپ کے حساب سے کہ اس کے اندر کوئی خوبی باقی نہ بچی۔ انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا غصہ آپ ہیں یا آپ کی جتنی حق تلفی اس شخص نے کی ہے اسی کے مطابق آپ بولیں۔ زیادہ بولیں گے آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ اس کی ہجوگوئی کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، اس کو لعن طعن کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ اگر آپ کے حق سے زیادہ آپ نے کر دیا تو آپ گناہگار ہیں، آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچائے، عملی، اعتقادی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نفاق ہو، کفر ہو، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔